السلام علیکم ایوری ون۔ اس کلاس میں ہم سیکھتے ہیں ایس ای ایس کے رول کے بارے میں کہ ہمارے پاس ایس ای ایس ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں کسی ورب کے ساتھ۔ اب زیادہ تر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ ایس ای ایس کی ہمیں سمجھ تو آ گئی، لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس لگائیں یا ای ایس لگائیں۔ تو اس کلاس میں ہم آئیڈیا لیتے ہیں کہ ہم کون سے ورب کے ساتھ ایس لگا سکتے ہیں اور کون سے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ای ایس لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے رول، جو ہمارے پاس ہے فرسٹ فارم آف ورب جو ہے اگر ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے آخر میں ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ یہ کچھ لفظ ہیں، اس کو یاد رکھ لیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کون سے لفظ ہیں جس کے ساتھ ہم ای ایس لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس آتا ہے سی ایچ، اس کے بعد ایس ایچ، اس کے بعد ڈبل ایس، اس کے بعد ڈبل زیڈ، اس کے بعد ایکس، اس کے بعد او۔ اب یہ یاد رکھ لیں، یہ کچھ ورڈز ہیں، اگر فرسٹ فارم آف ورب ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے تو آپ اس کے آخر میں ای ایس کا اضافہ کرو گے۔ تو یہ کچھ لفظ ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ فرسٹ فارم آف ورب کے آخر میں یہ لفظ آتے ہیں تو آپ ای ایس کا اضافہ کرو گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، دوبارہ سے میں بتا دوں، رول آف ایس اینڈ ای ایس۔ کچھ ورڈز اگر ہمارے پاس آتے ہیں فرسٹ فارم آف ورب ان پہ ختم ہوتے ہیں تو آپ ای ایس لگاؤ گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایس ای ایس، ہم صرف اور صرف ہی، شی اور اٹ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب رول یہ ہے گرامر میں کہ صرف ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہم ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ اس کا ایک رول ہے۔ اس کے بعد ایس ای ایس کا اضافہ ہم ہی، شی، اٹ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صرف فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ہم ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، صرف اور صرف فرسٹ فارم کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، اس کلاس میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ایس اور ای ایس کدھر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایس ای ایس کے ساتھ میں الگ سے جملے بنا کر دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فرسٹ فارم آف ورب ہمارے پاس ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ ای ایس۔ اب فرسٹ فارم آف ورب ہمارے پاس ادھر وائی پہ ختم ہوا ہے، ان لفظوں پہ تو ختم نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ایس۔ تو اسی طرح یہ ہو جائے گا ہی پلیز۔ اس کے بعد دوسری اگزامپل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فرسٹ فارم آف ورب ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے، جیسے کہ گو ہے، وہ او پہ ختم ہوا ہے، تو رول کیا ہے کہ بھئی ہم ادھر ای ایس لگائیں گے۔ اسی طرح یہ ہو جائے گا ہی گوز۔ نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا فرسٹ فارم اگر ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے تو آپ لگاؤ گے ای ایس، اگر ختم نہیں ہوتا تو آپ لگاؤ گے ایس۔
تو یہ ہو جائے گا ہی ایٹس. اس کے بعد دوسری اگزامپل ہے ہی ٹیکس. اس کے بعد نیکسٹ اگزامپل ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے جیسے کہ ڈو او پہ ختم ہوا ہے تو ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہی ڈز. نیکسٹ اگزامپل ہے کہ اب ادھر دیکھ لیں ہمارے پاس ہے سی ایچ. تو رول کیا ہے کہ بھئی اگر سی ایچ پہ ختم ہوا ہے تو ای ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہی واچز. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اب ادھر دیکھ لیں یہ آر پہ ختم ہوا ہے ان لفظوں پہ تو ختم نہیں ہوا تو آپ لگا لو گے ایس تو یہ ہو جائے گا ہی آفرز. اس کے بعد سیم وہی رول یہ پیٹرن فالو کر لے کہ اس میں یہ آخری لفظ کیا آیا ہے. اگر یہ لفظ آئے ہیں تو ای ایس لگا لے اگر نہیں آئے تو بس ایس لگا لیں تو یہ ہو جائے گا ہی گیٹس. دوبارہ سے وہی رولز ہیں. اگر فرسٹ فارم اس پہ ختم ہوا ہے ان لفظوں پہ ختم ہوا ہے تو آپ ای ایس لگا لو گے تو یہ ہو جائے گا ہی یوزز. اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو ای ایس ہے. یہ ای ایس نہیں ہے کیونکہ یوز کے ساتھ آلریڈی ای لگا ہوا تھا تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ای ایس ہے. نہیں. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے سیم رول اگر ان لفظوں میں ختم ہوتا ہے تو ای ایس لگا لو اگر ختم نہیں ہوتا تو ایس لگا لو تو یہ ہو جائے گا ہی پرفارمز. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیم وہی رول ہے اگر ان لفظوں پہ ختم ہوتا ہے تو ای ایس لگا لو نہیں ختم ہوتا تو بس ایس لگا لو تو یہ ہو جائے گا ہی سلیپس. اس طرح کے سینٹنسز میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گا کہ بھئی ہم کس طرح ایس اور ای ایس میں سینٹنس بنا سکتے ہیں ہی شی اور اٹ کے ساتھ. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دوبارہ میں بتا دوں ہی شی اٹ جب سینٹنس میں آتا ہے تو ہم ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں صرف اور صرف اس کے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ. اچھا اس کے بعد اب اسٹوڈنٹس یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ کریں پلے پلیز گو گوز اس طرح اگر ہم ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو کیا مطلب چینج ہوتا ہے؟ اس کا مطلب چینج نہیں ہوتا. پلے کا مطلب بھی کھیلنا ہوتا ہے پلیز کا مطلب بھی کھیلنا ہوتا ہے گو کا مطلب بھی جانا ہوتا ہے گوز کا مطلب بھی جانا ہوتا ہے. یہ صرف گرامر میں ایک رول ہے کہ جب بھی ہم ہی شی اٹ پہ جملہ بنائیں تو اس کے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ ہم کریں گے. صرف یہ ایک رول ہے اس پہ مطلب چینج نہیں ہوتا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایس ای ایس کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کلاس میں کہ ہم کون کون سے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس لگا سکتے ہیں اور کون کون سے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ای ایس لگا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایس ای ایس کی کے رول کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.